آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں. آج لوگوں کے گھر مختلف قسم کے ہیں. یہاں الگ الگ اسٹائل کے گھر ہوں گے. کوئی چھوٹا ہوگا, کوئی بڑا ہوگا, کوئی 1 کنال تو کوئی 2 کنال تو کوئی 4 کنال. اچھا فلاں بلاک میں آپ کا گھر ہے. اچھا جناب کوئی غریب ہے تو میں جناب مزنگ میں رہتا ہوں, تو میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں, میرا چھوٹا سا گھر ہے, میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں, کوئی کہے گا جھونپڑی میں رہتا ہوں. بہت سارے انداز ہیں رہنے کے, بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں, مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہے. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جتنے میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں یا بعد میں جو یہ بیان سنے, اپنے آپ سے پوچھ لو, خدا را اپنے آپ سے پوچھو, اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے, کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی, پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا, ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہے, ابھی تو توبہ کرنی ہے, ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا, پھنس جاؤں گا, تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچانک موت آتی ہے. آج میرے نوجوان بیٹھے ہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میرے بچے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں. سوچو, کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی, ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی. بس آج گھر اچھا ہو اس کی فکر ہے. آج کی رات یہ فکر کر لو کہ میری قبر بھی نرم ہونی چاہیے, قبر بھی وسیع ہونی چاہیے, قبر بھی روشن ہونی چاہیے, قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا ہونی چاہیے. جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ کیڑے مکوڑے آ گئے تو کیا کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آؤ آج اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں. آج اس قبر کی فکر کرتے ہیں جس میں ساتھ کسی نے نہیں آنا. کفن میں جیب نہیں, قبر میں تجوری نہیں, میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام سے کیا کہا؟ آپ کی دوستی تھی, تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو فرمایا کہ جب مجھے وفات دینے سے پہلے ایسا کرنا, میرے پاس اپنا قاصد پیغام دینے والا پہلے بھیج دینا, یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے کوئی میسج دے دینا, کوئی قاصد بھیج دینا. چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا کہا تھا. بات ہوئی تھی کہ آپ میری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی پیغام دیں گے, کوئی انڈیکیشن دیں گے, کوئی قاصد بھیجیں گے. ملک الموت نے کیا کہا سنو, کہتے سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال, جسمانی طاقت کے بعد کمزوری, اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ. اے یعقوب علیہ السلام, موت سے پہلے انسان کی طرف میرے یہی تو قاصد ہیں, یہی تو پیغام ہیں. آج کتنے میرے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے. اچھا انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, کہتے ہیں نزلے سے سفید ہوئے ہیں. ارے آ گیا نا سفید بال, اب تیاری کر لو, اب یہ آ گیا موت کا پیغام. آنکھیں پہلے بڑا اچھا دیکھتی تھیں, اب آنکھوں میں کمزوری آنے لگی ہے, اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں, اب قریب سے پڑھنا مشکل ہو گیا, تھوڑا پیپر کو دور کرنا پڑتا ہے. یہ پیغام ہے, یہ قاصد ہے, یہ میسج ہے کہ اب چلنے کی باری ہے, اب جانے کی تیاری کر لو. کمر میں جھکاؤ, اعضاء میں کمزوری. میرے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو اب اپنی عمر, اگر ایوریج لائف بھی میں نے اور آپ نے جینا ہے نا, اول تو کل کا پتہ نہیں ہے, تو بھی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے. پھر کس بات کا انتظار ہے؟ آئیے اب چلنے کی, اب آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان یہ سوچے کہ جناب ابھی بال سفید ہوں گے, بوڑھا ہو جاؤں گا پھر تیاری کروں گا. نہیں, مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری سمجھاتے ہیں نا, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو.
ابھی نوری جواں تم ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں، اور مل بھی گیا تو پوچھو بوڑھوں سے۔ آج روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر اتنی بیماریاں ہیں کہ روزے رکھ نہیں پاتے، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مگر پیروں میں جان ہی نہیں کہ تراویح پڑھ سکے، آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا۔ تو اے نوجوانوں، جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس صحت کی طاقت ہے، ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو، آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو، تاکہ آخرت میں بھی، بلکہ بڑھاپے میں کیا فائدہ ہوگا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھیں، دانت بھی صحیح تھے، ہاتھ پیر بھی سلامت۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی، آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں، کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو، کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، انہی ہاتھ پیر سے رب کی نافرمانی کر لو، انہی آنکھوں سے رب کو ناراض کر لو، انہی کانوں سے رب کی نافرمانی کر لو۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، اپنے کانوں میں میوزک کی آوازیں ڈالنے والوں، اپنے اندر برائی کے جذبوں کو بیدار کرنے والوں، سنو، آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا، اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ نہ جاؤ ایسی محفلوں میں۔